کہہ دو کہ اپنی اوقات میں رہیں، ہم وہ پتے نہیں جو ان آندھیوں سے گر جائیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ کچھ اپنا کر لو اور آزاد ہو جاؤ۔ السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ ایک چھوٹی سی سٹوری لے کے حاضر ہوا ہوں۔ سٹوری کا جو نتیجہ ہے پہلے سنا دیتا ہوں کہ کاروبار اور نوکری میں فرق، یا غلامی اور آزادی میں فرق۔ ایک شخص ہوتا ہے، وہ ایک شیر کو پنجرے کے اندر قید کر لیتا ہے۔ 15 سال تک شیر کو پنجرے میں قید رکھتا ہے۔ 15 سال کے بعد کسی بھی وجہ سے اس کو خیال آتا ہے اور وہ شیر کو جنگل میں لے جاتا ہے اور جا کے پنجرے کا منہ کھول دیتا ہے۔ شیر آزاد ہوتا ہے، باہر نکلتے ہی دھاڑتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں۔ اعلان کرتا ہے جنگل کے اندر۔ جنگل میں کچھ شکاری کتے پھر رہے ہوتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اس کی طرف لپکتے ہیں۔ کافی عرصے سے ان کتوں کو کوئی شکار نہیں ملا ہوتا، بھوک سے لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں نہ شیر پہ اٹیک کر دیں، اگر اٹیک نہیں کرتے تو بھوک سے مرتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی شیر پہ اٹیک کر دیا اور آنن فانن شیر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اور اس پہ ہیوی ہو گئے۔ بس یہاں تک سٹوری تھی۔ سوچنے کی بات کیا ہے اور اس میں نکتے کی بات کیا ہے؟ نکتے کی بات یہ ہے، وہ شیر جو کبھی جنگل کا بادشاہ ہوتا تھا، تمام ہاتھی اور بڑے بڑے جانور اس کے تابع ہوتے تھے، جب وہ پنجرے میں قید ہو گیا تو وہ بنا بنایا گوشت کھانے کا عادی ہو گیا۔ یعنی کہ اپنی کر کے کھانے والی صلاحیتیں کھو بیٹھا، ان صلاحیتوں کو وہ کھو بیٹھا۔ ادھر سے وہ شکاری کتے جو بھوک سے لڑکھڑا رہے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اتنے کریٹیو بن گئے کہ انہوں نے جنگل کے شیر پہ بھی اٹیک کر دیا اور اس کو بھی چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ بس یاد رکھیں، جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ قید ہوتے ہیں، آپ اپنی کر کے کھانے والی صلاحیتوں کو کھو رہے ہوتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر میں آپ کو آزاد کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے بے بسی کے۔ آپ بے بس ہو جاتے ہیں، لوگ پھر آپ پہ اٹیک کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، پھر حالات بھی کروٹ لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ بھی نوکری کر رہے ہیں تو کچھ اپنا کر لو، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یاد رکھیں، ان کو کوئی کیسے آزاد کر سکتا ہے جن کو اپنی غلامی کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنی زنجیریں خود لے کے پھرتے ہیں، یعنی کہ غلامی کی زنجیریں، ڈگری آ گئی، سند آ گئی، میں نے قید کر لو، نوکری لینا ہے۔ جو غلامی کی ڈگری سندیں خود لے کے پھرتے ہیں کہ ہمیں قید کر لو، ان کو آزاد کون کرے گا؟ بس انہیں کیسے کوئی آزاد کرے جنہیں اپنی غلامی کا علم ہی نہیں ہے، جو اپنی زنجیریں خود تھامے پھرتے ہوں، انہیں کوئی کیسے آزاد کر سکتا ہے؟ لہٰذا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، ہر چیز پہ مہر لگی ہوئی ہے، لیکن اس پرزے کو، عقل کو آزاد چھوڑ دیا۔ جاؤ سوچو، بڑا سوچو، لہٰذا اس پرزے سے کام لو۔ لیکن علامہ نے اس کی مخالفت کی ہے، یعنی کہ اس نے اس سے آگے کی بات کی ہے۔ کسی نے علامہ سے پوچھا عقل کی انتہا کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات کر رہا ہوں، میرے استاد، کہ عقل کی انتہا کیا ہے؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ عقل کی انتہا حیرت ہوتی ہے، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ تو کسی نے پھر پوچھا
حیرت کی انتہا کیا ہے؟ تو علامہ نے فرمایا کہ حیرت کی انتہا عشق ہوتی ہے۔ تو پھر کسی نے پوچھا عشق کی انتہا کیا ہے؟ جواب کیا آیا؟ دیئر از نو لمیٹیشن آف دا عشق، کہ عشق کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اسی لیے علامہ نے فرمایا کہ گزر جا عقل سے آگے، کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، کہ یہ رستہ تو دکھا دیتی ہے، منزل پہ آپ کو جنون پہنچاتا ہے، آپ کو عشق پہنچاتا ہے، آپ کا حوصلہ اور صبر آپ کو منزل دیتا ہے۔ تو لہٰذا ان آندھیوں سے کہہ دو کہ اپنی اوقات میں رہیں، ہم وہ پتے نہیں جو ان آندھیوں سے گر جائیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ کچھ اپنا کر لو اور آزاد ہو جاؤ، بس کہ اپنا کریں، لوگوں کی بھلائی کا سوچیں، پریکٹیکلی سٹیپس اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔